بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ناظرین، محرم الحرام کے وہ واقعات، وہ حالات کہ جب ہم ان کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارا دل پھٹ جاتا ہے، اور ہم اہل بیت رضوان اہل بیت کی قربانیوں کو جب یاد کرتے ہیں تو اہل بیت کی قربانیوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آج جو دین کی بقا ہے، جو آج دین زندہ ہے، تو وہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کی بنا پر زندہ ہے۔ میں آپ کے میزبان طیبہ میمن آج کے اس پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور محرم الحرام کے واقعات پر آج ہم بات کریں گے۔ ہماری جو آج کی گیسٹ ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، ایک بہت ہی اچھی شخصیت کی مالک ہیں، اور آپ انہیں ہر چینل پر دیکھتے ہیں۔ میں بات کر رہی ہوں محترمہ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ کی، جو آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انہیں پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ کہ آپ آج کے اس پروگرام میں تشریف لائیں اور اپنے قیمتی وقت سے چند لمحات آپ نے ہمارے پروگرام کو دیے۔ بہت شکریہ۔ اور ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ، محرم الحرام 61 ہجری، وہ واقعات، وہ حالات پیش آئے کہ جب اہل بیت اپنے گھروں سے نکلے، کوفہ کی جانب رواں تھے، کوئی تیاری نہیں تھی کہ ہمیں جنگ کرنی ہے، وہ اس ارادے سے ہی نہیں آئے تھے۔ تو جو واقعہ کربلا پیش آیا، اس کی بنیادی وجوہات کیا تھی؟ اچھا، بنیادی وجوہات کی جہاں تک بات ہے، وہ امام علی مقام نے جب 28 رجب کو نالا کا مدینہ چھوڑا ہے، تو امام علی مقام نے خود اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکل رہا ہوں۔ اور یقیناً امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس فریضے کو سر انجام دیا۔ کتنا آسان تھا امام علی مقام کے لیے کہ وہ جد کے مدینے میں بیٹھے رہتے اور وہاں پر اپنا روزہ اور نماز کرتے رہتے، اس لیے کہ مملکت اسلامی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے کون ایسا تھا جو کہ امام علی مقام علیہ السلام کی جلالت قدر کو نہیں جانتا تھا اور ان کی عظیم شخصیت سے واقف نہیں تھا؟ اور یزید تو بہت دور شام سے کے شہر دمشق میں وہ اس کا دارالخلافہ تھا اور وہ وہاں پر حکومت کر رہا تھا، تو امام علی مقام کے لیے بہت آسان تھا کہ امام حسین علیہ السلام مدینہ منورہ میں بیٹھے رہتے اور یزید کو اس کے تخت پر بیٹھا رہتے تھے۔ مگر امام علی مقام نے حکومت سے مقابلہ کرنے کی سوچی، اور یہ جو حکومت سے مقابلہ تھا، اگر ہم ابو العلا مودودی کی خلافت اور ملوکیت پڑھتے ہیں تو تب ہم کو پتہ چلتا ہے کہ حکومت در حقیقت کیا چیز تھی۔ بہت سارے لوگ ہمارے یہاں یہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اور یزید کی جو جنگ تھی، دو شہزادوں کی جنگ تھی، یا یہ خلافت اور حکومت کا معاملہ تھا۔ نہیں، یہ خلافت اور حکومت کا معاملہ نہیں تھا، یہ دو شہزادوں کی بات تھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث امام حسین علیہ السلام تھے، اور امام حسین علیہ السلام اس وراثت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صرف وارث نہیں تھے، بلکہ آپ وارث انبیاء تھے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے سید و سردار ہیں، لہٰذا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام بھی تمام انبیاء کے وارث تھے۔ ہم زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں کہ حضرت آدم صفوت اللہ کے وارث، حضرت نوح نبی اللہ کے وارث، تو یقیناً حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام تمام انبیاء کے وارث تھے۔ تو یہ کیسے ممکن تھا کہ امام حسین علیہ السلام بیعت کر لیتے اور تمام انبیاء کی بیعتوں کا بار جو کہ امام حسین علیہ السلام کے سر تھا، وہ کیسے جھک جاتا؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو آپا، کس طرح سے یہ واقعہ پیش آیا؟ تقریباً 2 محرم الحرام کو قافلہ جو ہے وہ کربلا پہنچا، اور پھر اس کے بعد کس طرح کے حالات و واقعات پیش آئے؟ اچھا، کربلا کے واقعے کی تفسیر تو بہت آسان ہے۔ یعنی 28 رجب کو امام علی مقام علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا ہے اور وہاں سے مکہ پہنچے اور چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کا آخری حج ادا کر لے، اور 8 ذی الحجہ کو حج کے احرام کو عمرے سے تبدیل کیا اور عازم عراق ہوئے، اور دوسری محرم کو وارد کربلا ہوئے، چوتھی محرم کو شمر کا لشکر آیا، اور 7ویں محرم سے خیموں میں علتش کی صدائیں بلند ہوئی، اور 9 محرم یعنی شب عاشور میں امام حسین علیہ
والسلام نے چراغ خیمہ کو گل کر دیا اور بجھایا، ایک دیا شہنے باتر ہو گئے روشن، اندھیرا خود پریشاں ہے، بجھا کیا تھا جلا کیا ہے۔ اور 10ویں محرم کو میدان کارزار گرم ہوا اور جس میں تمام امام علی مقام علیہ السلام کے رفقا نے عظیم قربانیاں پیش کی۔ تو یہ تفسیر تو بہت آسان ہے لیکن اس کی تعویل ذرا مشکل ہے۔ اور امام علی مقام علیہ السلام نے اچھا کربلا کی جنگ کے اوپر ہم کوئی فقہی اصول نافذ نہیں کر سکتے ہیں، یعنی کون ایسا ہے کہ جو اپنے 6 مہینے کے بچے کا خون اپنے چہرے پر مل لے اور اپنے جوان علی اکبر کے کلیجے سے برچی کا پھل نکال لے اور اپنے 32 برس کے بھائی کے بازو چن لے۔ تو کربلا کا واقعہ ایک عظیم واقعہ ہے اور امام علی مقام اس عظیم واقعے کے عظیم رہنما ہے۔ بے شک، چونکہ 6 ماہ کے علی اصغر سے لے کر 70 سال کے بوڑھے تک لوگ شہید ہوئے۔ اچھا آپا، یہ جب قافلہ کربلا پہنچا تو کیا واقعات اور معاملات پیش ہیں؟ مطلب کس طرح کے جو ہے وہ ان کے بیچ معاہدات پیش آئے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی قاضی کو انہوں نے کچھ رقم دی تھی کہ آپ فتویٰ دے دیں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا، کہ ان کی جو ہے ہم شہادت کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات جو ہوئے تھے ان پر ذرا روشنی ڈالیے گا۔ اچھا، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، یعنی آپ قاضی شریع کا تذکرہ کر رہی ہیں جس نے فتویٰ دیا تھا امام حسین علیہ السلام کے قتل کے لیے۔ اور یزید نے بہت سارے بڑے بڑے عہدوں پر جو افراد موجود تھے ان کو بلایا تھا اور ان کو خریدنے کی کوشش کی، اور مگر میں یہ کہتی ہوں کہ شاہ اس حسین بادشاہ اس حسین دی پلا اس حسین سردار داز در دست یزید حقہ کے بنائے لا الہ اس حسین۔ تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کلمہ توحید کے وارث تھے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے وارث تھے، اور امام علی مقام علیہ السلام اپنے بابا امیر المومنین مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی امامت کے وارث تھے۔ کیسے یہ ممکن تھا کہ امام حسین علیہ السلام بیعت کر لیتے اور یزید کی اس حکومت میں شامل ہو جاتے؟ لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے نہ صرف یہ کہ زندگی پر موت کو ترجیح دی، اور موت کو جب ترجیح دی تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام یعنی راستے سے جتنے لوگ بھی امام علی مقام کے خیموں میں آ کر شامل ہو رہے تھے، لشکر میں آ کے شامل ہو رہے تھے، امام علی مقام ہر گام پر لوگوں کو سمجھاتے رہے، بتاتے رہے کہ دیکھو یہ جو سفر ہے یہ موت کا سفر ہے، اور اس سفر میں موت یقینی ہے اور مال غنیمت ہاتھ نہیں آئے گا، اور تم واپس چلے جاؤ۔ اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے 9 محرم کو شب عاشور چراغ خیمہ کو گل کر دیا، اور چراغ خیمہ کو گل کر کے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آنے والے ہیں ان کے راستے کھلے ہوئے ہیں، ان کے لیے راستے بند ہیں لیکن جانے والوں کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں، لہٰذا تم لوگ چلے جاؤ، میں اپنے نانا کی شفاعت کا وعدہ بھی کرتا ہوں اور تمہاری بخشش کا ضامن بھی میں ہوں۔ تو لیکن جب چراغ خیمہ روشن ہوا تو ایک فرد بھی اس خیمہ امام حسین سے نہیں گیا تھا، یعنی امام حسین علیہ السلام نے جس امتحان کو برپا کیا تھا اس امتحان میں تمام کے تمام لوگ صادق القول ثابت ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اگر ہم واقعہ کربلا میں اگر ہم خواتین کے صبر کی بات کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خواتین نے بہت صبر کیا، چاہے وہ ام فروا تھی، ام لیلہ تھی، ام رباب تھی، سر فہرست بی بی زینب علیہ السلام تھی، بی بی سکینہ تھی۔ تو جب بی بی زینب خیموں سے گزر رہی تھی یا امام حسین علیہ السلام گزر رہے تھے تو ہر ایک اپنے اپنے بچوں کو جو ہے وہ بٹھا کر جو ہے وصیت نصیحت کر رہی تھی کہ اگر بیٹا کل کا یہ سخت دن ہے تمہیں اگر شہید ہونا پڑے تو ہو جانا، ایسے ہمارے 10 بچے حسین پر قربان۔ تو ہم یہاں پر خواتین کے صبر کے متعلق بات کریں گے، چاہے وہ سکینہ پر ڈھائے گئے ظلم ہو، چاہے وہ بی بی زینب کا صبر ہو، ان کا بالکل ایک پختہ ایمان ہو، صبر ہو، ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں، آپ نے جس منظر کی جانب اشارہ کیا وہ 9 محرم کو شب عاشور کا منظر ہے کہ جب امام علی مقام علیہ السلام سیدانیوں کے خیموں کے درمیان میں سے گزرے ہیں، تو روایت یہ کہتی ہے کہ ہر بی بی اپنے اپنے خیمے کے اندر اپنے اپنے لخت جگر کو بٹھائے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی، یعنی جب امام حسین علیہ السلام بی بی ام کلثوم کے خیمے کے باہر سے گزرے
تو جناب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ سامنے شیر جیسا بھائی یعنی حضرت عباس ہاتھوں کو باندھے کھڑے ہوئے ہیں، اور بی بی ام کلثوم یعنی امام علی مقام کی بہن فرما رہی ہیں کہ کاش کل قربانی آل محمد کا دن ہے، کاش میری بھی اولاد ہوتی۔ اور وہ جو شیر جیسا بھائی تھا وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے اپنی اولاد سمجھیے، مجھے اپنے اوپر سے قربان کر دیجئے۔ اور جب جناب زینب سلام اللہ علیہ کے خیمے کے باہر سے امام علی مقام علیہ السلام گزرے تو آپ نے عجب منظر دیکھا کہ چاہنے والی بہن دونوں چھوٹے بچوں کو بٹھائے ہوئے سامنے کہہ رہی ہیں کہ بیٹا کل قربانی آل محمد کا دن ہے، تم حیدر کرار کے نواسے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو، اور دیکھو کل کہیں کوئی ایسا لمحہ نہ آ جائے کہ تم سکینہ سے پہلے پانی پی لو۔ اور اونو محمد نے کہا کہ اماں جان کل میدان کارزار گرم تو ہونے دیجئے اور آپ ہمیں سب سے آگے پائیں گی۔ اور امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے اور جب ایک خیمے کے اندر دیکھا تو دیکھا کہ بیوہ حسن یعنی قاسم کی والدہ بیٹھی کہہ رہی ہیں کہ اے قاسم کل قربانی آل محمد کا دن ہے اور تم اپنی جان کو پہلے چچا کے اوپر سے نثار کر دینا۔ اور اس کے بعد جب اگلے خیمے میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پہنچے ہیں تو دیکھا کہ ام رباب اپنی آغوش میں سکینہ بنت الحسین کو بٹھائے ہوئے اور ایک 6 مہینے والے کا جھولا جھلا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ علی اصغر کل قربانیاں آل محمد کا دن ہے، اور علی اصغر تو اتنا بڑا نہیں ہے، کاش تو اتنا بڑا ہوتا کہ مقتل کربلا میں جا سکتا۔ میں کہوں کہ بی بی ام رباب آپ کے دونوں بچوں کے بغیر قربانی کربلا مکمل نہیں ہوتی، یعنی جب تک علی اصغر حرملہ کا تیر ستم کھا کر شہید نہیں ہو جاتے ہیں تب تک امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے مقتل میں شہادت نہیں ملتی ہے۔ اور جناب سکینہ بنت الحسین کی جب ننھی سی قبر شام کے اندھیرے زندان میں بن جاتی ہے تو تبھی آل محمد کو رہائی ملتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا منظر ہے۔ بے شک یہی ہے۔ تو یہاں ہم بی بی زینب کی سیرت کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ اس میں ان سب میں بی بی زینب کا کیا کردار رہا۔ اچھا، جناب زینب سلام اللہ علیہ کا عظیم کردار تھا، اس لیے کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہ کیونکہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بیٹی ہیں، اور یہ جو بچے تھے یہ بچپنے سے اس گھر میں واقعات کربلا سنا ہی کرتے تھے، اور ان بچوں کو بہت اچھی طرح سے معلوم تھا کہ کربلا میں کیا ہوگا اور کس طریقے سے امتحان دیا جائے گا۔ تو جب جناب زینب کا عقد ہونے لگا حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کے ساتھ تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اس نکاح نامے میں ایک شرط رکھوائی تھی کہ اگر میرے بھائی کربلا کی جانب عازم جب ہونے لگیں گے تو مجھے ان کے ساتھ اجازت دی جائے گی جانے کی۔ اور جب 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام روانہ ہونے لگے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار نے نہ صرف یہ کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کو جانے کی اجازت دی بلکہ اپنی جانب سے اپنے 2 بچے اون اور محمد کو بھی ساتھ دیا کہ کل کربلا میں جب وقت امتحان آ جائے تو ان کو میری طرف سے قربان کر دینا۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کا ایک عظیم کردار ہے، یعنی جناب زینب کے ہم کردار کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، یعنی قبل از کربلا اور اس کے بعد کربلا اور پھر بعد از کربلا۔ یعنی قبل از کربلا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں وہ واقعات ملتے ہیں جو کہ کربلا سے پہلے کی، اس میں بھی جناب زینب سلام اللہ علیہ نظر آتی ہیں، اور کربلا میں تو جناب زینب سلام اللہ علیہ عورتوں کی سید و سردار تھیں، جس طرح سے مردوں میں سید و سردار امام حسین علیہ السلام تھے، تو کربلا میں جب بھی خواتین اپنی کوئی بھی بات کہنا ہوتی تھی وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کو کہتی تھی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ حضرت عباس علمدار کو بلاتی تھی کہ میرے بھیا حسین سے یہ بات کہہ دو، اور لیکن کربلا کے واقعے کے بعد ہمیں جناب زینب ہی جناب زینب نظر آتی ہیں۔ بنت علی کی طرح سرفراز ہے، زینب خدا کی شان محمد کا ناز ہے، زینب نبی کے دین کی عمر دراز ہے، زینب رضا و صبر کی جائے نماز ہے، زینب فروع دین ہے، زینب اصول ہے، گلزار اہل بیت کی خوشبو ہے پھول ہے، ہر ایک قدم پہ صورت مثل رسول ہے، صبر و رضا کی راہ میں مثل بطول ہے، زینب کہیں حسین کہیں پر حسن بنی، کہنے کو ایک تن تھا مگر پنجتن بنی۔ زینب امور امر الہی کی جوت ہے، جوت کہتے ہیں روشنی کو، زینب امور امر الہی کی جوت ہے، زینب فصیل جبر میں بھی حق کی صوت ہے، صوت کہتے ہیں آواز کو، زینب امور امر الہی کی جوت ہے، زینب فصیل جبر میں بھی حق کی صوت ہے، زینب یزیدیت کے ارادوں کی موت ہے، زینب نہض و مقصد شبیر فوت ہے، اور بیعت کا نام جس نے لیا تھا امام سے، زینب زبان کاٹ کے لائی وہ شام سے۔
سبحان اللہ، بہت ہی بہترین۔ اگر آج میں فلسطین کی خواتین کو دیکھتی ہوں نا، کہ جب وہ اپنے ننھے بچوں کے لاشیں ہاتھ میں لیے ہوئے اللہ کو بلا رہی ہوتی ہیں اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہوتی ہیں، تو مجھے ان میں بی بی زینب کی ایک جھلک نظر آتی ہے۔ فلسطین کی ان خواتین میں مجھے بی بی زینب کی ایک جھلک نظر آتی ہے۔ فلسطین میں آج بھی کربلا کا ماحول بپا ہے۔ یہاں ہم بات کریں گے آگے کہ کس طرح سے 6 ماہ کے ننھے علی اصغر شہید ہوئے، کس طرح سے جوان سال علی اکبر شہید ہوئے۔ تیرے اصغر کا گلا، تیرے اکبر کا جگر، بھائی عباس کے غم میں تیری ٹوٹی کمر، اور پامال بدن رن میں قاسم کا ہوا، ایک دن میں ہی لٹا کربلا میں تیرا گھر۔ ہم اس پر بات کریں گے کس طرح سے وہ وقت آیا کہ ننھے علی اصغر پر شمر کا یا پھر ہرملہ کا تیر چلایا گیا۔ شمر تو خیر امام حسین علیہ السلام کے گلے پر جو ہے وہ تلوار کے وار کیے تھے، لیکن ہرملہ کا تیر کس طرح سے امام جو چھوٹا سا بچہ تھا علی اصغر، کس طرح سے اس کے گلے پر اس نے تیر مارا؟ کیا اس ظالم کے ہاتھ نہیں کانپے؟ کیا اسے اتنا خیال نہیں آیا کہ میں بڑوں پر تو ظلم کر رہا ہوں، اس 6 ماہ کے ننھے سے بچے کے لیے وہ پانی کا ایک گھونٹ مانگ رہے ہیں، تو اس کے دل میں ذرا بھی اس بات کا جو ہے وہ احساس نہیں آیا؟ کیا مسلمانوں کے نام پر وہ اتنا بڑا دھبا بن چکے تھے؟ کیا ان کے دل اتنے سخت ہو چکے تھے کہ انہوں نے آل رسول، جنہوں نے انہیں دین دیا، جنہوں نے انہیں قرآن دیا، جنہوں نے انہیں اسلام دیا، تو انہوں نے اس بات کی پرواہ نہ کرتے اس ننھے سے بچے کو بھی شہید کر دیا؟ دیکھیے طیبہ، فیصلے میں دیر کی تو فاصلہ ہو جائے گا، خون نہیں بنتا اگر تو ہرملا ہو جائے گا۔ تو ہم کو فیصلے کی گھڑی صبح شام ہمارے سامنے آتی ہے اور ہم کو فیصلہ کرنا ہی ہوتا ہے۔ اب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جس وقت حضرت علی اصغر، روایت یہ کہتی ہے کہ مقتل کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے صدائے استغاثہ بلند کی کہ حل من ناصر ینصرنا، اور اس وقت حضرت علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے نیچے گرا لیا، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں سے شور گریہ بلند ہوا، تو امام حسین علیہ السلام پہنچے ہیں دروازے خیمے پر اور کہا کہ بہن، کیا شدت پیاس سے کوئی بچہ ہلاک ہو گیا ہے؟ تو جناب زینب کبریٰ نے فرمایا کہ نہیں علی، آپ کی صدائے استغاثہ سن کر علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے نیچے گرا لیا ہے۔ اور اس کے بعد امام علی مقام نے کہا کہ ام رباب مجھے علی اصغر کو دو تاکہ میں اس کو پانی پلا لوں، اور حضرت علی اصغر کو ماں نے کیسے سنوارا اور سجایا ہوگا، اس لیے کہ خیمے میں پانی نہیں تھا، اور حضرت علی اصغر کو جب امام علی مقام لے کر چلے ہیں تو روایت یہ کہتی ہے کہ انہوں نے ابا کے دامن سے حضرت علی اصغر کو ٹھانپ لیا، اور جس وقت وہ پہنچے ہیں خیمہ صحرائے کربلا میں، تو ایک مرتبہ لشکر اشقیاء کے سپاہی کہنے لگے کہ شاید حسین قرآن لا رہے ہیں صلح کے لیے، اور جب حسین علیہ السلام قریب پہنچے ہیں تو حضرت علی اصغر پر سے ابا کا دامن کو ہٹائے تو دیکھا کہ ایک ننھا سا بچہ ہے، اور امام علی مقام نے فرمایا کہ علی اصغر حجت کو تمام کرو، اور حضرت علی اصغر نے اپنے معصوم ہونٹوں پر ننھی سی زبان پھیری ہے، اور یہ منظر دیکھ کر لشکر اشقیاء کے سپاہی رونے لگے، اور عمر ابن سعد نے ہرملہ کو بلا کر کہا کہ قطع بر کلام حسین، اور ہرملہ آگے بڑھا ہے اور اس نے حضرت علی اصغر کے گلے پر تیر ستم چلایا۔ وہ تیر ستم جو چلا ہے اس نے علی اصغر کا ننھا سا گلا چھیدا، حسین کا بازو توڑا اور وہ زمین میں پیوست ہو گیا، اور پانی کہاں تھا اس معصوم بچے کے قسمت میں؟ حضرت علی اصغر کے جسم میں خون نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ مولا نے حضرت علی اصغر کے خون کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور چاہتے کہ جانب آسمان پھینکے، آسمان سے دعائی کہ اے حسین، تا قیامت ایک قطرہ بارش کا نہ برسے گا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے چاہا کہ اس قطرہ خون کو زمین کی جانب پھینک دیں، زمین سے آواز آئی کہ فرزند رسول، تا قیامت ایک دانہ اناج کا نہ اگے گا، اور امام علی مقام مجبور ہو گئے، اور مجبور ہو کر امام حسین علیہ السلام نے اس جو چلو میں لہو تھا اس کو چہرے پر مل لیا اور کہا کہ انکار آسماں کو ہراسیں زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ اور اس کے بعد علی اصغر کے لاشے کو لے کر امام علی مقام علیہ السلام خیمے کی جانب بڑھے ہیں، مگر ان کو خیال آیا کہ میں نے ام رباب سے کہا تھا کہ میں تمہارے بچے کو پانی پلا لاؤں، تو ام رباب کیا کہے گی؟ امام حسین علیہ السلام پیچھے ہٹے ہیں، اور پیچھے یہ خیال آیا کہ صبح سے ام رباب بی بی کہیں گی کہ صبح سے ہر شہید کا لاشا خیمے میں آیا، میرے
علی اصغر نے کیا قصور کیا تھا، اور امام علی مقام 7 مرتبہ آگے بڑھے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے ہیں، اور یہ اعمال عاشورہ کا جز قرار پایا، رضن بقضاء تسلیما لامر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام پشت خیمر پر پہنچے، اور وہاں پر پہنچ کر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے علی اصغر کو زمین پہ ایک ننھی سی قبر کھود کر اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو چھاڑ کے۔ تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کی نظیر تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے۔ بے شک ہم یہاں پر روشنی ڈالیں گے کہ کس طرح سے کڑیل جوان علی اکبر کس طرح سے ان کی شہادت ہوئی، کس طرح سے قاسم کی شہادت ہوئی، کس طرح سے مولانا محمد کی شہادت ہوئی، کس طرح سے عباس علمدار کی شہادت ہوئی۔ لیکن یہاں پر ہم جو عباس علمدار ہیں ہم ان کی شہادت پر روشنی ڈالیں گے۔ حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی تھے، اور 32 برس کا سن بتایا جاتا ہے تاریخ کربلا میں۔ اور تاریخ کربلا میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ابھی حضرت عباس کی ولادت ہوئی تھی۔ امام علی مقام کو تمام منظر یاد ہے کہ حضرت عباس نے چلنا سیکھا تھا حضرت امام حسین علیہ السلام کے سہارے سے، اور حضرت عباس کی پہلی غذا امام حسین علیہ السلام کے لعاب دہن قرار پایا تھا۔ حضرت عباس کو گھٹی امام حسین علیہ السلام نے دی تھی۔ تو امام حسین علیہ السلام کو بھی سب کچھ یاد ہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کو جنگ کی اجازت نہیں ملی، اور کیوں نہیں ملی؟ کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے 4 تلواریں ایسی تھیں کہ جو اگر نیام سے باہر نکل آتی تو کربلا کی جنگ کا کوئی وجود ہی نہ ہوتا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کی حکمت عملی یعنی اسٹریٹجی کیا تھی کہ حضرت محمد بن حنفیہ کو مدینے میں چھوڑا، حضرت مسلم بن عقیل کو سفیر بنا کر کوفے میں بھیجا، حضرت عباس کو مقتل کربلا میں لے کر آئے، مگر حضرت عباس کو جنگ کی اجازت نہیں ملی۔ اور امام حسین علیہ السلام خود تھے، اور امام حسین علیہ السلام نے کون سی جنگ کے جوہر دکھائے ہیں۔ اور روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو جب بھی کوئی جاتا ہے مقتل کی جانب، تو امام حضرت عباس علمدار کہتے ہیں کہ مجھے بھی اذن کارزار دے دیجئے، اور امام علی مقام فرماتے ہیں کہ عباس تو لشکر کے علمدار ہو، اور علمدار لشکر کی ڈھارس ہوا کرتا ہے۔ اور یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ جب مولا حسین علیہ السلام نے یہ جملہ بولا تو حضرت عباس نے فرمایا کہ مولا وہ لشکر کہاں رہا جس کی میں علمداری کیا کرتا تھا۔ اور اس کے بعد حضرت عباس کو بھی جنگ کی اجازت نہیں ملی۔ حضرت عباس خیمے سے باہر نکلے، اور سر کو جھکائے ہوئے شیر یوں آگے بڑھا کے سامنے دیکھا کہ بھتیجی سکینہ کھڑی ہوئی ہیں، ہاتھ میں خالی سوکھا و مشکیزہ لیے ہوئے کھڑی ہوئی ہیں، اور پیاس سے اودے ہونٹ لبے لال جو تھے وہ ہونٹ اودے ہو رہے تھے، اور پوچھا کہ چچا کیا ہمیں پانی نہیں ملے گا؟ حضرت عباس کو یہ ایک بہانہ مل گیا، ایک ہاتھ میں سکینہ کا ہاتھ تھاما اور ایک ہاتھ میں سکینہ کا مشکیزہ تھاما، اور حضرت عباس جب خیمہ حسینی میں آئے ہیں تو حسین نے کہا کہ سکینہ چچا کو بھیج تو رہی ہو مگر چچا بہت یاد آئے گا، اور حضرت عباس کو جنگ کی اجازت نہیں ملی۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ عباس جاؤ بس سکینہ کے لیے پانی کی سبیل کرو، اور حضرت عباس جب خیمے سے نکلے ہیں تو حضرت عباس نے فرات پر کس شان سے قبضہ کر لیا کہ روایت یہ کہتی کہ حضرت عباس جب فرات میں اترے ہیں تو حضرت عباس نے مشکیزہ سکینہ کا بھر لیا، اور حضرت عباس جب فرات سے باہر نکلے ہیں تو حضرت عباس روایت یہ کہتی ہے کہ عمر ابن سعد نے کہا کہ خبردار خیمہ حسینی میں قطرہ پانی کو نہ جانے پائے، اور روایت یہ کہتی ہے کہ چاروں جانب سے لشکر اشقیا پلٹ پلٹ کر حملے کرنے لگی، سمٹ کے حملے کرنے لگی۔ حضرت عباس کا دایاں بازو قلم ہوا، حضرت عباس کا بایاں بازو قلم ہوا، حضرت عباس کا مشکیزہ جو سکینہ کا مشکیزہ تھا اس میں تیر لگا، سارا پانی بہہ گیا، حضرت عباس کے سر پہ گرز لگا، اور حضرت عباس کی آنکھ میں تیر پیوست ہوا، اور حضرت عباس گھوڑے سے زمین پہ تشریف لائے اور آواز دی کہ مولا غلام کا آخری سلام قبول کیجئے۔ اور جب مولا چلے ہیں تو مولا حضرت عباس کے سرہانے جب پہنچے دیکھا کہ 32 برس کا بھائی خاک خون میں ایڑیاں رگڑ رہا ہے، اور مولا حسین علیہ السلام سر کو جھکا کر بیٹھ گئے اور کہا کہ عباس جب کوئی وصیت ہو تو بیان کرو۔ حضرت عباس نے کہا کہ مولا جب دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی، اب دنیا سے جاتے ہوئے بھی میں سب سے آخر میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ عباس کون سا امر مانے ہیں؟ کہا کہ
آقا ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے اور ایک آنکھ میں سر کا خون بھرا ہوا ہے۔ آقا حسین نے اپنی ابا کے دامن سے عباس کی آنکھ کا لہو صاف کیا اور کہا کہ عباس ایک فرمائش، ایک وصیت ہماری بھی پوری کر دو۔ اور مولا حسین نے فرمایا کہ عباس تمام زندگی اپنے مجھے آقا کہا اور اپنے آپ کو غلام کہتے رہے، عباس ایک مرتبہ بھائی کہہ دو۔ یہ ام البنین کا لال ہے حضرت عباس، کیسے حضرت عباس بھائی کہہ دے؟ مگر ایک مرتبہ فاطمہ زہرا کی آواز آئی کہ عباس میرے حسین کی تمنا کو پورا کر دو، اور حضرت عباس نے بدقت تمام کہا بھائی، اور بھائی کی زانوں پر حضرت عباس کا دم نکل گیا۔ اور روایت ہی کہتی کہ مولا نے حضرت عباس کا علم اٹھایا، حضرت عباس کے دونوں بازو اٹھائے اور مولا چلے ہیں خیمے کی جانب، اور جب دور سے علم کا پھرارا لہراتا ہوا نظر آئے تو سکینہ نے پیاسے بچوں کو اکٹھا کیا، کہا کہ میرا چچا پانی لے کر آ گیا۔ مگر جب قریب وہ علم عباس پہنچا تو سکینہ نے دیکھا کہ مشکائی علم آیا پر عباس نہ آئے، اور حضرت عباس سے سکینہ کے ہاتھ سے خالی کوزہ چھوٹ کے گر پڑا، اور مولا حسین علیہ السلام خیمے میں پہنچے ہیں اور سردانیوں سے کہا کہ لو اب نشانی شہید الدل سوار لو اور پنجہ علم کا کھول دو، پٹکا اتار لو۔ اور سیدانیوں نے جس وقت تذکرہ سنا ہے کہ حضرت عباس کا علم بڑھا دیا جائے گا تو انہوں نے گریہ کیا، ماتم کیا، اور میں کہوں کہ اے بی بی زینب، وہ کربلا تھا جہاں آپ کے بھائی کا علم بڑھا دیا گیا۔ آج ہر عزاخانے میں ہر جلوس کی زینت ہوتا ہے، آپ کے بھائی کا علم ہر عزاخانے میں ہر مقام پر حضرت عباس کی حاضری کھلائی جاتی ہے، اور سکینہ کے تذکرے کے ساتھ ساتھ حضرت عباس کا تذکرہ آتا ہے۔ بے شک۔ اچھا، اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے تمام شہداء جو ہے وہ شہید ہوتے گئے، لیکن آخری وقت وہ آ گیا کہ عصر عاشور کا وقت کیسے ہم بھول سکیں۔ آئی آواز اذاں، آپ گھوڑے سے گرے، خیمے کے در پہ تیری بہنیں خوں روتی رہیں، تھا تیرا پاک گلا شمر کے تیغ تلے، یعنی کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا وقت آ گیا۔ تو اس پر ہم بات کریں گے کس طرح سے وہ منظر تھا، کس طرح سے وہ حالات تھے، وہ واقعات تھے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے عظیم قربانی پیش کی ہے مقتل کربلا میں، اور وہ جو عظیم قربانی پیش کی ہے تو روایت یہ کہتی ہے تمام قربانیاں 10 محرم کو کربلا کے مقتل میں دی گئی ہیں، مگر اس کو بر صغیر پاک و ہند کے رہنے والوں نے ایک ایک دن پر اس لیے کر لیا ہے تاکہ ہم کو تذکرہ کرنے میں آسانی ہو، اور 10 محرم ہی کو کربلا کا واقعہ پیش آیا، شہادت کا واقعہ پیش آیا، اور امام علی مقام علیہ السلام نے جب تمام افراد شہید ہو گئے، حضرت عباس بھی شہید ہو گئے، حضرت علی اکبر بھی شہید ہو گئے، اور حضرت قاسم کا لاشا بھی پامال ہو گیا، اور حضرت زہیر ابن قین، حضرت حبیب ابن مظاہر بھی شہید ہو گئے، تو امام حسین علیہ السلام در خیمہ پر آئے، کہا کہ علیک منی السلام، اے زینب اور ام کلثوم بھائی کا آخری سلام قبول کرو، اے سکینہ کبریٰ بابا کا آخری سلام قبول کرو، اے اماں کی کنیز فضہ حسین کا آخری سلام، اے ام رباب و ام لیلہ حسین کا آخری سلام، اور حسین سب کو سلام پیش کرتے رہے، اور جناب زینب کبریٰ نے اپنے بھائیہ حسین کو درمیان خیمہ بلایا اور کہا کہ بھیا درمیان خیمہ کھڑے ہو جائے، یہ لٹی ہوئی بیویاں، یہ اجڑی ہوئی بیویاں، یہ پیاسی بیویاں آپ کی زیارت کرنا چاہتی ہیں۔ امام درمیان خیمہ کھڑے ہو گئے اور ان بیویوں نے ایک حلقہ ماتم بنا لیا، اور کوئی سر و سینہ پیٹتی ہے، واہ محمدہ واہ مصیبتہ کی صدائیں بلند کرتی ہیں، اور کوئی کہتی ہے آقا نہ جائیے، کوئی کہتی ہے مولا نہ جائیے، اور کوئی کہتی ہے کہ مولا اگر جاتے ہیں تو جائیے، جد کے مدینہ چھوڑ جائیے، مگر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کیا کریں، وہ مجبور ہیں۔ اور امام حسین علیہ السلام نے جس وقت شبیر برآمد ہوئی وہ خیمے کے در سے، اور جس طرح جنازہ ہے نکلتا بھرے گھر سے، اور امام حسین علیہ السلام ذوالجناح پر سوار ہوئے مگر ذوالجناح نے قدم آگے نہ بڑھایا، اور امام حسین علیہ السلام نے ذوالجناح کے گلے میں باہوں کو ڈال دیا اور کہا کہ ذوالجناح تو میری تمام مشکلات کو جانتا ہے، اے ذوالجناح جس کا 32 برس کا بھائی عباس نہ رہا ہو، جس کا 18 برس کا بیٹا علی اکبر نہ رہا ہو، اور جس کا قاسم جیسا بھتیجا نہ رہا ہو، جس کا زہیر بن قین جیسا ساتھی نہ رہا ہو، اب اس کے جینے پہ خاک ہے، اے ذوالجناح مجھے میری بادگاہ یعنی میرے مقتل تک پہنچا دے۔ اور ذوالجناح نے زبان بے زبانی میں کہا کہ مولا میرے سموں کی جانب دیکھیے۔ اب جو حسین نے ذوالجناح کے سموں کی جانب دیکھا تو 4 برس کی کمزن سکینہ کو
گھوڑے کے سموں سے لپٹے ہوئے پایا جو فریاد کر رہی تھی کہ بابا کے گھوڑے بابا کو رن میں نہ لے جانا۔ صبح سے جو مقتل میں گیا وہ لوٹ کے واپس نہ آ سکا، اور امام حسین علیہ السلام زلجنا سے نیچے اترے، سکینہ کو سینے سے لگایا، کہا سکینہ وہ طریقہ سیکھو جو یتیموں کا طریقہ ہوتا ہے۔ بچی نے پوچھا بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ حضرت نے کہا رکو یہ صدمہ عظیم ہے، اور مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے۔ سکینہ نے بس کہا کہ بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، اور میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ اور جناب زینب کبریٰ کے حوالے امام علی مقام جناب سکینہ کو کیا، اور مولا حسین علیہ السلام مقتل کی جانب تشریف لائے ہیں، اور بڑی جنگ کی امام حسین علیہ السلام نے، یعنی میمنہ کو میسرہ پر پلٹا، میسرہ کو میمنہ پر پلٹا، اور امام حسین علیہ السلام جنگ کے جوہر دکھاتے جا رہے، کہتے ہیں کہ اے میرے 32 برس کے بھائی عباس آؤ حسین کی جنگ دیکھو، اے میرے بچپن کے دوست زہیر بن قین آؤ حسین کی جنگ دیکھو، اے میرے 18 برس کے بیٹے علی اکبر آؤ حسین کی جنگ دیکھو۔ اور حسین ابن علی جب جنگ کے جوہر دکھاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے تو ایک مرتبہ آسمان سے ندائی یا ایھا النفس المطمئنہ، حسین نے اپنی ذوالفقار کو نیام میں رکھ لیا، اور ذوالفقار کو نیام میں جاتا ہوا دیکھ کر لشکر اشقیاء سمٹنے لگا، اور کسی نے پتھر مارے، کسی نے تلوار ماری، کسی نے نیزہ مارا، کسی کو کچھ نہ ملا تو اسے جلتی ہوئی زمین کربلا سے ریت اٹھائی اور حسین کے زخموں پہ ڈال دی۔ اور وہ وقت آیا کہ جب حسین فرس ذوالجناح پر جھوم رہے تھے، اور روایت ہی کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام ذوالجناح سے نیچے تشریف لائے ہیں، اور جب ذوالجناح سے نیچے تشریف لائے ہیں تو اتنے تیر پیوست تھے جسم حسین پر کہ حسین کا جسم نہ فرس ذوالجناح پر تھا نہ فرش زمین پر تھا۔ تیر اتنے پیوست تھے جسم حسین پر، اور ایک مرتبہ شمر آگے بڑھا اور اس نے امام حسین علیہ السلام کے سینے پر پیر رکھا، تیر جسم سے آر پار ہوئے، وہ بے ادبی کی کہ زمین و آسمان تھرا گئے، اور شمر نے گلو حسین پر خنجر چلانا چاہا، اور 13 ضربیں لگی ہیں امام حسین علیہ السلام کے جسم اطہر سے سر کو جدا کرنے میں۔ اور جناب سکینہ سلام اللہ علیہا جو کہ در خیمہ پر انتظار میں کھڑی ہیں کہ میرا بابا بہت جلد مجھے لینے کے لیے آئے گا، اور بابا نہیں آئے، بابا کا خون میں ڈوبا ہوا زلزلہ آیا، اور جناب سکینہ نے دوڑ کر بابا کے زلجناح کو سینے سے لگا لیا اور کہا کہ میرے بابا کو کہاں چھوڑائے، اور جناب سکینہ کی نظر سامنے پڑی ہے کہ سامنے نیزے طویل پر سر حسین بلند ہو رہا تھا، اور کربلا کے مقتل میں صدا بلند ہو رہی تھی، قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا۔ اس کے بعد جو واقعات پیش آئے، آگ سے خیمے جلے، سر سے چادر بھی چھینی، دشت میں تنہا سکینہ تیری روتی رہی، توق میں باندھا گیا تیرے عابد کا گلا، تیری مظلوم بہن بے ردا شام چلی۔ اس کے بعد خیمے جلائے گئے۔ جس گھر سے پردے کا حکم آیا تھا، سورہ احزاب میں اللہ نے فرمایا کہ اے نبی اپنی بیوی اور بیٹیوں سے کہہ دیجئے کہ وہ جب باہر نکلے تو اپنی چادر کا کچھ حصہ اپنے چہرے پر ڈال دیں۔ اسی گھر کی خواتین کے سروں سے انہوں نے چادریں چھینی، ان کے خیمے جلا دیے، ان کے بچے صحرا میں رو رہے تھے، تڑپ رہے تھے۔ اس واقعے پر ہم روشنی ڈالیں گے۔ امام علی مقام میں امام حسین علیہ السلام کی جب شہادت ہو گئی تو روایت ہی کہتی ہے کہ لشکر اشقیاء کا ایک رسالہ نکلا ہے، دستہ نکلا ہے جس نے خیموں میں آگ لگائی ہے، اور جناب سید سجاد جناب سید سجاد علیہ السلام جو کہ ایک خیمے میں موجود تھے، اور جناب سید سجاد کو بخار تھا، تو ایک معظمہ کو دیکھا کہ جو بار بار خیمے میں داخل ہوتی ہے اور بار بار خیمے سے باہر نکلتی ہے، اور جس وقت ایک مرتبہ وہ باہر نکلی تو اس نے اپنے پشت پر کچھ لادا ہوا تھا، اور راوی کہتا ہے کہ جب میں نے وہ دیکھا تو وہ امام سید سجاد تھے اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا تھی، اور جناب سجاد اور جناب زینب کو جب مقتل کربلا میں اس شان سے دیکھا گیا، روایت یہ کہتی ہے کہ لشکر اشقیاء نے بیبیوں کے سروں سے چادریں چھینی۔ اچھا، صرف چادریں ہم چھیننے کو کہتے ہیں، مگر وہ چادریں کیسے چھینی گئی تھی کہ نیزوں کی نوک سے چادروں کو اتارا گیا تھا۔ جب وہ نیزے واپس آتے تھے تو ان کی نوکیں خون سے رنگین ہوا کرتی تھی، یعنی بیبیوں کے سروں پر وہ نیزے لگا کرتے تھے اور اس کے سرے پر چادریں واپس آیا کرتی تھی۔ اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا یقیناً آپ نے فرمایا کہ یہ وہ بیبیاں تھیں جن کا سایہ چشم فلک نے نہ دیکھا تھا،
اور جناب زینب کبریٰ اور جناب ام کلثوم کے سر سے چادر چھنی ہے اور تمام بیویوں کے سر سے چادر چھنی ہے۔ اور شام غریبہ کے گھپ اندھیرے میں ایک واقعہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جلے ہوئے خیموں کی قناتوں کے نیچے یتیم بچوں کو بٹھایا، چند بے سہارا بیویوں کو بٹھایا، اور جناب زینب سلام اللہ علیہا اس مقتل کربلا میں پہرے داری کر رہی تھی کہ ایک مرتبہ محسوس یہ ہوا کہ جیسے کوئی گھڑ سوار قریب آ رہا ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ تو کون ہے اور یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ اس لیے کہ ابھی ہمارے بچے تھک ہار کر تھوڑا سا سوئے ہیں، تو صبح کو آنا اور جو کچھ بھی ہمارے پاس سامان ہو ہم تیرے حوالے کر دیں گے۔ مگر وہ گھڑ سوار نہ رکا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے ایک مرتبہ کہا کہ تو کون ہے؟ اور اس آنے والے نے اپنے چہرے سے نقاب پلٹی اور کہا کہ میں تمہارا بابا علی ہوں۔ اور جناب زینب کبریٰ نے بابا کے پیر پکڑ لیے اور فرماتی ہیں کہ بابا اس وقت آپ کہاں تھے جب میرا حسین شمر کے خنجر سے ذبح کیا جا رہا تھا، اور جس وقت حضرت علی اکبر کے کلیجے سے برچھی کا پھل حسین نکال رہے تھے۔ تو یہ وہ منظر ہے کہ جس کی جزیر تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے۔ بے شک۔ اچھا، واقعہ کربلا اور اگر ہم دیکھیں تو ایک بہت ہی دل سوز واقعہ ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا ہے، تو آج کے دور میں واقعہ کربلا سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اس حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ دیکھیں، کربلا سے ہمیں جو سبق ملتا ہے، یعنی ہم کو یزیدیت کے آگے سر کو نہیں جھکانا ہے، اور حسینیت کے جو ماننے والے ہیں، یقیناً امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی در سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کو کسی یزید وقت کی بیعت نہیں کرنی ہے، اور یزید وقت کے سامنے سر کو نہیں جھکانا ہے، اور اپنے انکار کو سلامت رکھنا ہے۔ بے شک، اگر امام حسین علیہ السلام چاہتے تو اپنے گھرانے کو بچانے کے لیے وہ وقتی طور پہ یزید کی بیعت کر سکتے تھے۔ ہر کسی کے دل میں سوال آتا ہے، کیونکہ ہم اسٹوڈنٹس ہیں تو ہمارے دل میں بھی سوال آتا ہے، لیکن ان کا مقصد یہی تھا کہ تاریخ رقم کرنی تھی کہ آپ کو ظلم کے آگے، آپ کو جو ہے وہ باطل کے آگے خود کو جھکانا نہیں ہے، آپ کو جو ہے وہ حق کے آگے ڈٹ جانا ہے، چاہے اس میں آپ کی جان چلی جائے۔ تو ماشاءاللہ یہ جو آج ہم یہ سبق حاصل کرتے ہیں، یہ جو آج ہمارے دین کی بقا ہے، وہ کربلا کی بنیاد پر ہی ہے، کیونکہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو میں شکریہ ادا کرتی ہوں ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ آپ کا کہ آپ آج کے اس پروگرام میں تشریف لائیں، اور امید کرتے ہوں کہ ناظرین کو آج کے اس پروگرام سے بہت ساری اویئرنیس ملی ہوگی، اور کس طرح سے واقعہ کربلا کی بنیاد کیا تھی، اس کا آغاز کس طرح سے ہوا، اس کا انجام کس طرح سے ہوا، ہمیں پیغام کیا ملتا ہے، ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ حق کے آگے آپ ڈٹ جاؤ، باطل کے آگے جھکنا نہیں ہے۔ اور جب فلسطین کے حالات دیکھتے ہیں تو آپ فلسطین کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، تو آج ہم فلسطین کے حالات دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کے بارے میں یہ پتا چلتا ہے کہ آج وہاں بھی جو ہے وہ حق کے آگے جو ہے وہ ڈٹ گئے ہیں وہ لوگ، لیکن باطل کے آگے جھکے نہیں ہیں۔ میں شکریہ ادا کروں گی آپ کا کہ آپ تشریف لائیں، بہت بہت شکریہ۔ اور اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ اپنے اختتام کی جانب پہنچا۔ میں آپ کی میزبان طیبہ میمن اب آپ سے لوں گی اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔